مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا سب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائیں مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنات تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، سیدی آقائی و مولائی امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہیں نہیں معلوم وہ جان لیں کہ 28 اکتوبر ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال کی تاریخ ہے۔ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، چاند کے اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے تو 25 صفر المظفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے، لیکن آقائے نعمت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے امانت اعلیٰ حضرت کو یہ حکم فرمایا کہ بریلی شریف میں تو 25 صفر کو عرس اعلیٰ حضرت ہم مناتے ہیں، لیکن انگریزی کیلنڈر کے حساب سے تم عرس اعلیٰ حضرت مناؤ۔ اور ویسے بھی بریلی اور پیلی بھیت کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے چولی کا دامن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بریلی اور پیلی بھیت کا تعلق ایسا ہے جیسا کہ پھول کو خوشبو سے تعلق ہوتا ہے یا خوشبو کو پھول سے تعلق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بریلی میں امام احمد رضا ہیں تو پیلی بھیت میں ان کے یار اور ان کے عظیم معتمد حضور سیدی محدث صورتی رحمت اللہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے، اس اعتبار سے بھی یہ سرزمین امام اہل سنت کے تعلق حضور محدث صورتی سے جو تھے وہ جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس محفل میں کوئی خطیب اور مقرر آدمی نہیں ہوں، اگر ہوتا بھی تو شاید میرے لیے بولنا مشکل ہوتا، کیونکہ جہاں اتنے بڑے بڑے شموس و اقمار موجود ہوں وہاں میری حیثیت کیا ہے۔ شہزادہ قاری ہمارے رسول موجود ہیں، ان کے جانشین علامہ منظری صاحب موجود ہیں، علامہ عاشق صاحب موجود ہیں، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ روح الامین صاحب کا خطاب اور بھی کتنے بڑے بڑے لوگ بول چکے ہیں۔ جہاں مقرر پہلے بھی ہوں اور جہاں مقرر بعد میں بھی ہوں تو بیچ میں فقراء کا کام کیا ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے مجھے جتنا وقت دیا، جن کے نام میں بھول رہا ہوں ان کی نظر ایک شعر ہے، بلکہ یہاں پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ گھوسی بھی موجود علامہ بہاء المصطفیٰ کی شکل میں، یہاں بلگرام بھی موجود علامہ پیر سید اسلم میاں کی شکل میں، یہاں بریلی شریف بھی موجود، مراد آباد بھی موجود، یعنی کہ قاری امانت رسول صاحب نے اپنے شہزادے کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہمیشہ غیر متنازع رہے،
قاری احمد رسول صاحب علیہ رحمہ ہمیشہ غیر متنازع رہے اور سارے سلاسل کے سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے، اور آج ان کے جانشین بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہاں انہوں نے سب کو جمع کر لیا ہے۔ تو میں سب کی نظر چار مصرے کرتا ہوں اور آگے بڑھاتا ہوں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، اور یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ جو جہاں ہے وہ آفتاب و مہتاب ہے۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے تھوڑے سے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی خطاب نہیں، بلکہ مختصر اپنا درد دل۔ امام اہل سنت کا عرس ہے، امانت اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، بلکہ کئی آراز جو ہے وہ اس ایک محفل کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیے، سنیوں کی کوئی محفل ہو اس میں امام اہل سنت کا ذکر ضرور ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو سنیوں کی قید لگا دی، غیر سنیوں کی محفل میں بھی جب تک ذکر اعلیٰ حضرت نہیں ہوتا ان کی محفل ختم نہیں ہوتی۔ یعنی امام اہل سنت کو اللہ نے کیسا مقام دیا کہ دوست تو دوست و دشمن بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی جو ہے سوز دل کے ساتھ یاد کرتا ہے، سوز دل میں بھی جلن ہے، سوز دل میں بھی جلن ہے، کوئی سوز دل کے ساتھ یاد کرتا ہے اور کوئی جل کھل کر حسد میں یاد کرتا ہے۔ انداز جدا جدا ہے لیکن میرے امام کی یاد تو ہو رہی ہے۔ امام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، آج امام اہل سنت جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، ہر خانقاہ کی آبرو بنے ہوئے ہیں، ہر مدرسے کی آبرو بنے ہوئے ہیں، سب کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ امام اہل سنت نے بر صغیر غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ شمع جلائی، عشق رسول کا وہ چراغ جلایا، عشق رسول کی وہ آگ لگائی کہ انشاءاللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے عشق مصطفیٰ کی شمع کی ملاؤ کبھی مدھم نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ شعلہ جوال بنتی رہے گی اور لوگ پکارتے رہیں گے، اے دل یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو جلدی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو جلدی اٹھ، دم دھمنے لگا ظالم کیا دھولی رمائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ امام نے وہ کام کیا اس لیے کہ وہ بہت بڑے مفکر تھے، جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، وہ بہت بڑے مفکر تھے، وہ بہت بڑے مدبر تھے، وہ بہت بڑے دانشور تھے، وہ بہت دور کے آنے والے حالات کو اپنے زمانے میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت جان رہے تھے عشق مصطفیٰ کی لو کو مدھم کیا جا رہا ہے، عشق مصطفیٰ کی آگ کو سرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو عشق کی آگ غریب نواز نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ قطب الدین بختیار کاکی نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ بندہ نواز کے سلطنات نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ حضرت مخدوم اشرف جاکر سمنانی نے لگائی تھی، ان بزرگوں نے جو عشق محبت کی آگ لگائی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی۔ اور دنیا یہ آخر کرتی کیوں ہے؟ عشق رسول کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش دنیا کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو دولت چھین کر کمزور نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو ایجوکیشن سے دور کر کے بھی ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کے قیمتی لباس چھین کر بھی ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی چیز سے کمزور نہیں ہوتا، کب تک؟ جب تک اس کے پاس عشق رسول ہے۔ اس سے آپ مال چھین لو، اس کا گھر چھین لو، اس کی اولاد چھین لو، اس سے علم چھین لو، اس سے کچھ بھی چھین لو، جب تک اس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے تب تک یہ قوم کمزور نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت کا نام عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ جب تک سینوں میں عشق رسول کا چراغ جلتا رہے گا اس وقت تک کہ دنیا تمہیں غلام نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ ایک انسان دو کی غلامی کبھی نہیں کر سکتا۔ دنیا جانتی ہے جب تک یہ مدینے کی سرکار کے غلام رہیں گے یہ کبھی کسی کے غلام نہیں بن سکتے۔
سکتے، اس لیے کہ غلام انسان ایک ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت سے دور کرنے کے لیے الگ الگ طور پر ہتھ کنڈے کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں سازشیں کیسی تھی؟ بس یہی چیز تھی، کسی بھی طرح سے حضور سے لوگوں کو دور کر دو۔ امام احمد رضا نے اس کو محسوس کیا، عشق کی آگ بجھا دیں گے، مسلمان کو خاک بنا دیں گے، مسلمان کو کمزور کر دیں گے، اس لیے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو ان کے سینے سے محبت رسول، نکال دو ان کے سینے سے عشق رسول۔ امام احمد رضا نے جب محسوس کیا یہ تحریک چل رہی ہے تو امام احمد رضا نے اللہ اکبر لوگوں کے سینے میں جو محبت رسول پیدا کی ہے۔ امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، انفیلڈ کوئی ہو، گفتگو کوئی ہو، اس پہ وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑتے ہیں، تخیلات میں ذکر مصطفیٰ، تصورات میں ذکر مصطفیٰ، غزل ہے تو ذکر مصطفیٰ، نعت ہے تو ذکر مصطفیٰ، قطع ہے تو ذکر مصطفیٰ، فتویٰ ہے تو ذکر مصطفیٰ، اٹھ رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھ رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے سینے عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو گئے۔ اس کی ایک مثال تو دیکھیں، اور ذکر بھی کیا تو کیسے ندرت بھری انداز میں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے عشق کے وہ گل بوٹے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر پیدا کر دیے کہ رہتی دنیا تک کے اس کے نقوش موجود رہیں گے۔ میرے امام کو حضرت عیسیٰ کا جب ذکر یاد آتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنے محبوب کی ہی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب انداز دیکھیں میرے امام کا، پڑھا لکھا مجمع ہے، میں معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، بلکہ میں بھی امام اہل سنت کے مشن کو کچھ آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ اور کیا میرے امام کا انداز دیکھیں، کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے کر پڑتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ مسیحا تھے، بے شک مسیحا تھے، مگر قربان جائیں حضرت عیسیٰ مسیحا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے جان مسیحا بنا اور کس شان کے جانے مسیحا ہے؟ کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں۔ حضرت عیسیٰ کے لبوں میں جو طاقت تھی اس سے بڑی طاقت اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں۔ کس شان سے؟ میں پیلی بھیت والے اور گرد نواز سے آنے والوں کو ہر دو جملوں پہ نہیں کہہ سکتا کہ بولو سبحان اللہ، میری فیلڈ یہ نہیں نہ میری عادت ہے، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ یار کا ذکر سن کر چپ رہتے ہیں یا بولتے بھی، یہ تو آپ کی اپنی مرضی کی بات، میں ہر دو جملے کے بعد ہمت نہیں رکھتا، لیکن آپ بنا کر فقیروں کا ہم بھیز ڈالی تماشائے اہل کرم دے تو ہم بھی ذرا عشق والوں کا تماشا دیکھیں۔ محدث سورتی کی زمین ہے، امام اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، اہل سنت کی زمین ہے۔ ارے جس زمین پر امام اہل سنت بار بار تشریف ہے، جو کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے، سفر بہت کم کیے، لیکن جتنے سفر کیے زیادہ سفر جس شہر کے اندر کیے ان میں سے پیلی بھیت شریف کا نام۔ یہاں تک کہ ایسی مصروف ترین ہستی، کسی کی شادی ہے تو نکاح پڑھانے بھی آ گئے، کسی کی میت ہے تو جنازہ پڑھا شریف سے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، اور پیلی بھیت وہ شہر ہے کہ مفتی اعظم جیسا اپنے زمانے کا متقی اعظم اپنی نماز کی امامت کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے وہ اسی پیلی بھیت کا بندہ ہے جسے دنیا امانت اعلیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امانت اعلیٰ حضرت۔ آپ کو تھوڑی توجہ رکھنی چاہیے، میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا، جتنا وقت دیا گیا میں اسی میں گفتگو کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے لبوں میں جو طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت مصطفیٰ جان
رحمت کے ہاتھوں میں ہے. لیکن کس شان کی عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں کی طاقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مگر رسول اللہ کو کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہنا نہیں پڑتا. حضرت عیسیٰ کم بِإِذْنِ اللَّهِ مردے کو کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. نبی اپنے ہاتھوں میں کنکر لیتے ہیں تو کنکریاں بول پڑتی ہے. لب عیسیٰ میں جو طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت اللہ نے نفس مصطفیٰ میں عطا فرمایا. سنت اس منصبی فلسفے کو یوں بیان کر رہے ہیں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. ان کے ہاتھ میں سنگ ریزے اللہ اکبر بول پڑتے ہیں. لیکن کیا ہے، مردہ تو زندہ اس وقت ہوتا ہے، پہلے زندہ تھا مر گیا پھر روح لائی. یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ. لیکن وہ پتھر جس میں روح تھی ہی نہیں، اس سے بھی بلوا دیا، اس سے بھی تسبیح کروا دیا، اس سے بھی اللہ کا ذکر کروا دیا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. تو میرے امام نے ہر جگہ عشق کے گل بوٹے لوگوں کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے محبت رسول کو ہمارے دلوں کے اندر چراغ جلانے کے لیے، محبتوں کے چراغ جلانے کے لیے 1200 سے زائد کتابیں عطا کی. جانتے تھے عشق کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، عشق کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں. لیکن یاد رکھنا امام اہل سنت کے غلاموں، آج ہم عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے عشق میں کمزوری آئی ہے. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں. عشق ہوتا ہے تو نمبر 1، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے. پہلی نشانی، محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہم اللہ کے لیے عشق کے الفاظ بولنے کو جائز تو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. سب سے زیادہ قرآن میں جس کا ذکر کیا، اپنے رسول کا ذکر کیا. وہ اللہ ہو کر کتنا ذکر کر رہا ہے. طٰہٰ کہہ رہا ہے انہیں، یاسین کہہ رہا ہے انہیں، مزمل کہہ رہا ہے انہیں، مدثر کہہ رہا ہے انہیں. ان کی ہر ادا پہ قرآن آ رہا ہے اور کس شان سے آ رہا ہے. وہ سفر کو جائیں تو سبحان الذی اسریٰ کہہ کر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ واپس آئے والنجم اذا ہوا کہہ کر وہ ان کے سفر کا واپس آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ چادر اوڑھ لیں تو اس انداز پر بھی قرآن آتا ہے. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. وہ چادر چہرے پر آ جائے اور چہرے سے روشنی چادر کے باہر نکلنے لگے تو اس پر بھی قرآن آتا ہے. یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے. وہ چلے لا اقسم بھٰذا البلد، ان کے خاکے گزر کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ تبسم ریز ہو جائیں اس پر بھی قرآن آتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ غصے میں آ جائیں تو ان کے غصے کی ادا پر بھی قرآن آتا ہے. حالانکہ غصہ بیان کرنا یہ لوگوں کے لیے فضیلت نہیں ہوتی. وہ اور لوگ ہیں جن کا غصہ فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ آمنہ کا لال ہے. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سبحان اللہ. وہ غصے میں آئے تو بھی زندہ باد بنتی گئے دیکھ رہے ہیں. وہ غصے میں آئے تو بھی قرآن آتا ہے، کس شان سے قرآن آتا ہے. وہ غصے میں آتے ہیں اور کنکریاں اٹھاتے ہیں اور دشمن پہ پھینک کر کے مارتے ہیں تو اللہ اس غصے کو کس شان سے بیان کرتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے پیارے، کنکریاں پھینکنا تیرا نہیں تھا، وہ ہاتھ تو تیرے تھے اور پھینکنا تیرے خدا کی طرف. جس کے غصے کو بھی قرآن یوں بیان کرے. اندازہ فرمائے تو محبوب کا ذکر کثرت سے کرتے کیا جاتا ہے. کیا ہم لوگ حضور کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہو، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر حضور کا ذکر کثرت سے کرتے تو ہماری محفلوں میں غیبت کیوں ہوتی؟
یہ قوم غیبت کی لعنت میں اسی لیے پڑی کہ زبان پہ ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہیں، ورنہ اپنے یار جیسا کس کا یار تھا، اپنے محبوب جیسا کس کا محبوب تھا، اپنے قائد جیسا کس کا قائد تھا۔ ہم تو لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ جب ہم یہ بتاتے کہ ہمارے قائد سے بڑا خوبصورت قائد کسی کے پاس نہیں تو ہماری چھاتی 56 کی نہیں 63 کی ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو لاؤ نا۔ ارے تمہارے قائد اگر سو کر کے اٹھے تو منہ میں بدبو آتی ہے، ان کے بال بکھر جاتے ہیں، آنکھوں میں کیچڑ آ جاتا ہے، چہرے پہ نیند کے آثار آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا قائد، مومنوں کا قائد اگر سوتے ہیں تو چہرے پہ نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے ابھی ابھی ان کی آنکھوں میں کسی نے سرما ڈالا ہو، اور ان کے سر میں کسی نے تیل لگایا ہو، اور ان کی زلفوں کو کسی نے سنوارا ہو۔ اللہ اکبر، ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوئے، ان کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر، اور کس شان سے آتی تھی۔ بریلی کا کلندر اس کو یوں بیان کرتا ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مل جائے نہیں کہا، کیا کہا مل جائے، ملنے اور ملنے میں فرق ہے، کہتے مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول، اگر مل جاتا ہے تو دلہن عطر سے بے نیاز ہو جاتی ہے، اور اگر مل جاتا ہے تو اس کی نسلیں بھی مل جاتی ہیں۔ ایسا قائد ہے کسی کے پاس، ایسا قائد ہے کسی کے پاس، لیکن اس کا ذکر چھوڑ کے کس کس کا ذکر کرتے ہیں؟ دل میں ان کو رکھنے کی بجائے لوگوں کے لیے حسد لے کے بیٹھے۔ اپنے دلوں کو چیک کرو، اپنے بھائیوں سے حسد ہے، اپنی بہنوں سے حسد ہے، اپنے پڑوسیوں سے حسد ہے۔ اگر دل میں یار بستا تو دل میں کسی کے لیے حسد کیوں آتا؟ حضور غوث پاک اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، غوث پاک کے کچھ خطبات ایسے ہیں جو صرف نوجوانوں کے لیے آپ نے بیان فرمائے۔ فرمایا اے جوان، سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، دو دل تو نہیں ہوتے، یا تو کسی دل میں حسد ہوگا یا تو کسی دل میں محبوب ہوگا۔ جس دل میں محبوب ہوگا اس میں حسد نہیں ہوگا، اور جس میں حسد ہوگا اس میں محبوب نہیں ہوگا۔ چیک کرو نا، جب حسد ہے تو محبوب کہاں، اور جب محبوب ہے تو پھر حسد نہیں ہے۔ حسد میں نہیں مر رہے ہو، تکبر میں نہیں مر رہے ہو، انانیت میں نہیں مر رہے ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر گناہ انسان کو فاسق بناتا ہے اور تکبر انسان کو کافر بناتا ہے۔ واستكبر وكان من الكافرين، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائی، حضور کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ برا نہیں مانیں گے، اور اگر مان گئے تو میرا کچھ بگڑتا بھی نہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، ختنہ کی محفل ہوتی تھی تو ذکر رسول کی محفل سجتی تھی، ابا کی موت ہوتی تھی تو سوم کی محفل میں اللہ کے رسول کی میلاد ہوتی تھی، حضور کا ذکر ہوتا تھا۔ 10ویں کی محفل تھی تو حضور کے ذکر کی محفل، 40ویں کی محفل حضور کے ذکر کی محفل، کسی بھی بزرگ کا عرس ہو ذکر رسول اللہ کا ہوتا تھا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جلدی خطاب نہیں کرتے تھے۔ اپنے پیر و مرشد کے عرس میں خطاب کیا تو سرور القلوب، ان کے والد کی لکھی ہوئی پوری کتاب 6 گھنٹے میں پڑھ کے سنا دی۔ یعنی عرس پیر کا ہے اور ذکر نبی کا ہے، کیونکہ جانتے تھے نا اگر کسی ایک کا ذکر کریں گے تو سب کے ذکر چھوٹ جائیں گے، لیکن اگر نبی کا ذکر کریں گے تو سب کی نسبتیں مصطفیٰ میں فنا۔ آج ہم سب کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہر مرید چاہتا ہے میں کسی پیر کو واللہ اللہ شہید و بصیر ہے، کسی پیر کو ٹارگٹ کرنے نہیں آئے، لیکن ہر مرید چاہتا ہے میرے پیر کی کرامت بیان ہو، ظہور پذیر ہے تو بھی بیان ہو، نہ ظہور پذیر ہو تو بھی بیان ہو، گڑھ کے بیان کر دو۔ اسی لیے بیچارے ناظم لوگ بھی ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ اگر آئندہ سال جلسے میں آنا ہے تو ہر پیر کو ہمیں ولی کتب ثابت کر کے جانا ہے۔ ہر مقرر اللہ ماشاءاللہ ڈرے سہمے رہتے ہیں، اگر آئندہ سال کی تاریخ دینی ہے تو اس کو ولی کتب، چاہے وہ قرضہ لے کے بھاگ گیا ہو، چاہے وہ لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالتا ہو، چاہے وہ لڑکیوں سے پیر دبواتا ہو، اس کو ولی ثابت کرنا ہوگا کیونکہ صاحب عرس ہے۔ میں پوچھتا ہوں کتنا اچھا ہوتا کہ ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کی بجائے
محبوب کا ذکر کرتے تو آپ کو ثواب نہ ملتا، آپ کو اجر نہ ملتا۔ آپ خود دیکھیں امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کی فکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میری فکر سے آپ اختلاف بھی کریں، حق ہے، کیونکہ ہماری فکر حتمی نہیں، حرف آخر نہیں۔ 1200 سے زیادہ کتاب لکھنے والا امام 12 صفحات بھی اپنے پیر کی شان میں نہیں لکھا، کیونکہ امام احمد رضا جانتے تھے میرے پیر کے نام پر میں پوری امت کو متحد نہیں کر سکتا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر میں پوری امت کو متحد کر میرا پیر میرے لیے محترم ہے، دوسروں کے لیے محترم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن امام اہل سنت نے کتنا حضور کا ذکر کیا، کس شان سے حضور کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، ہر وقت حضور کا ذکر، گھر میں میت ہو رہی ہے تو حضور کا ذکر، شادیاں ہو رہی ہے تو حضور کا ذکر، اٹھ رہے تو حضور کا ذکر، بیٹھ رہے تو آخر جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور فکر رضا کے ہم ترجمان بنتے ہیں تو ہم حضور کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو یوں کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے بزرگوں کا ذکر نہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کثرت سے رسول اللہ کا ذکر کرو۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد حضور کا ذکر کثرت سے کرو نا۔ یہی تو غریب نواز نے کیا، یہی تو غوث پاک نے کیا، یہی تو اعلیٰ حضرت نے کیا، یہی تو مفتی اعظم نے کیا، یہی تو حجت الاسلام نے کیا، یہی تو ہمارے سارے بزرگوں نے کیا۔ بزرگوں کی روش سے ہٹ گئے، اپنے باپ داداؤں کو لے کر کے بیٹھ گئے، اس لیے اب حالات یہ ہو گئے تمہارے بچوں کو رسول اللہ کے شہزادوں کے نام نہیں پتا، تمہاری بچیوں کو رسول اللہ کی شہزادیوں کے نام نہیں پتا، ہیرو اور اداکارہ کے نام تو پتا ہے مگر تمہارے بچوں کو نبی کے گھرانے کے نام نہیں پتا۔ پوچھ لو نا ان سے جو رات کے 3 بجے تک جلسوں میں بیٹھتے ہیں، بتاؤ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ امہات المومنین کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہے؟ 1500 سال رسول اللہ کی ولادت کو ہو گئے، ابھی تک 10 جنتی صحابہ کے نام بھی ہم اپنی قوم کو یاد نہ کرا سکے، یہ المیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر وہ قوم کہہ رہی کہ عاشق ہے، نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، نبی کے یاروں کے بارے میں نہیں پتا، نبی کے پیاروں کے بارے میں نہیں پتا، نبی کے گھر کے بارے میں نہیں پتا، نبی کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پتا، نبی پر جان دینے والوں کے بارے میں نہیں پتا۔ میرے عزیز، ہم کتنا دور ہیں اپنے رسول سے۔ امام اہل سنت نے اپنے نبی سے قریب کرنے کی کوشش کی، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر امین القادری قوم کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کو تو مر جانا ہے، جو مر جانے والا ہے وہ اپنے قریب کیوں کر رہا ہے؟ اس میں نقصان ہے، بلکہ مجھے تو چاہیے کہ میں حضور کے قریب کروں، اس کا فائدہ مجھے کو پہنچے گا، اس لیے کہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ ہم کسی کو اپنی طاقت کے مطابق حضور کے قریب کریں گے اور حضور اپنی شان کے مطابق اس کو ہمارے قریب کریں گے تو اللہ اکبر، ہمارا قریب کیا ہوا ہمارا باقی ہو سکتا ہے۔ نبی جس کو قریب کر دے وہ کبھی ہمارا باقی نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندہ مثال امام احمد رضا کو دیکھ لو، اپنے قریب نہیں کیا، مدینے کی سرکار کے قریب کیا۔ احمد رضا نے امت رسول کو نبی کے قدموں میں ڈالنے کی کوشش کی، نبی نے پر کے احسان کا بدلہ یہ ادا کر دیا۔ امت پر جو احسان تھا امام احمد رضا کا یہ ادا کر دیا حضور نے امت کی طرف سے کہ تو لوگوں کو میرے قدموں میں ڈالتا ہے، میں لوگوں کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، عرس اعلیٰ حضرت۔ کتنا کثرت سے امام احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے، کتنا کثرت سے ان پہ لکھا جا رہا ہے۔ دنیا کی دوسری جو یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے امام اہل سنت میں پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا انعام ہے۔ اور مٹانے کی کتنی کوشش کی، لیکن مرزا عبدالشکور نے پردہ اٹھا کر کے کہہ دیا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتا ہے میر در در، کوئی پوچھتا نہیں۔ امام احمد رضا سے لڑائیاں لینے والے دیکھ رہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ حالات ہیں میرے عزیز، اس لیے حضور کا ذکر کثرت سے کرو۔ کتنی کثرت سے اور کس شان سے میرے امام نے کیا کہتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں کھاتا ہے
جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میری گزارش ہے اپنے گھر کی محفل میں ڈی جے نہ بجاؤ شادیوں میں ڈی جے نہ بجاؤ نبی کی محفلیں سجاؤ اپنے گھر کی محفلوں کے اندر لڑکیوں کو نہ نچاؤ رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجاؤ اگر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاؤ گے نبی کے ذکر کا ذکر ہوگا خوشیوں میں اضافہ ہوگا میرے عزیز تو پہلی چیز ہے نبی کا ذکر کثرت سے کرو نمبر 2 جس سے عشق ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے وہ جو کہہ دے اس پر عمل کیا جاتا ہے وہ جو کہہ دے اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور وہ جس سے روک دے اس سے رک جایا جاتا ہے یہ بھی ہمارے اندر نہیں حضور کہہ رہے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کتنے میرے بھائی ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے اور جا کر جنہوں نے فجر پڑھنی ہاتھ مت اٹھائیے حضور کی امت کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے اسلام مقصد آپ ہاتھ مت اٹھائیے ہم جلسے میں 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ تو بیٹھ سکتے ہیں 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی فرماتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر جو اجر اور ثواب نہیں ملتا وہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت پڑھنے پر ملتا ہے جب 2 رکعت فجر کی سنت کا یہ اجر ہے تو فرض کا اجر کیا ہوگا آپ غور کو کیجیے مگر ہم سوچ رہے ہیں ارے نماز پڑھنے سے کیا ہوتے ہیں مولوی مولانا کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نماز کا مذاق بھی اڑاتے ہیں علماء سے پوچھیے جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو وہ کس زمرے میں ہے اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے نمازیوں کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ سے کہا فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت جس پر اللہ کی لعنت برسے اس کی روزی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے جس پہ اللہ کی لعنت برسے اس کے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے جس پر اللہ کی لعنت آپ کیا کہتے ہو مولانا مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ایک سچی بات کہوں کسی نے کچھ نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کی بگاڑ دی کیونکہ جب اللہ لعنت کر رہا ہے اللہ تم جس قوم پہ اللہ لعنت کرے پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے 700 مرتبہ کم و بیش ہم تو جلسے میں جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے جلسے والوں کی برائی نہیں یہ جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں عام جو جلسے ہوتے ہیں جلسے والے جب لینے آتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو اتنے ادب سے مصلی بچھاتے ہیں اور سب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں ہزاروں جلسے ایک پڑھنے میں اور ایک سجدہ ایک پڑھنے آپ قاری امانت رسول کے ماننے والے لوگ ہوں آپ مفتی اعظم کے ماننے والے مفتی اعظم نے ٹرین چھوڑی مفتی اعظم نے ٹرین چھوڑی نماز نہیں چھوڑی حضور مفتی اعظم نے جلسوں میں شرکت چھوڑی نماز نہیں چھوڑی آپ کیا سمجھ رہے ہو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ میرے ذمے سے باہر ہے میں محمد ایسے لوگوں سے بیزار ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہو نماز چھوڑ کر کے حضور آپ سے بیزار ہیں جس سے حضور بیزار ہے اس سے اعلیٰ حضرت کیسے راضی ہے مجھے یہ سمجھایا جائے جس سے حضور بیزار ہے اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہے مجھے بتایا جائے جس سے حضور بیزار ہے اس سے غریب نواز کیسے راضی ہے بتایا جائے اللہ کے بندو جس سے حضور بیزار ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے یہ تو حضور کے غلام ہیں میں نے جن کا ذکر کیا ان کے ناراض ہونے سے ان کا خدا ناراض ہوتا ہے اور ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے نبی دنیا کیا مذاق اڑاتی ہوگی کمروں میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں نام نبی پہ چاند قربان کریں ابھی میرا ایک بھائی اللہ اسے سلامت رکھے لمبی عمر دے لبیک کا نعرہ لگا رہا تھا سب لبیک کہہ رہے تھے مجھے خوشی ہوئی ہمیں کسی نعرے سے اختلاف ہے لیکن لبیک کا مطلب سمجھا کیا لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اگر کسی کو چڑھانے کے لیے نعرہ لگاتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو لیکن اگر نعرہ سمجھ کر لگاتے ہو تو نعرے کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہاں حاضر ہو رسول اللہ کہہ رہے مسجد میں آ حاضر ہو غیر حاضر ہو رسول اللہ فرما رہے داڑھی رکھ حاضر ہو غیر حاضر ہو رسول اللہ فرما رہے میری سنتوں پہ عمل کر حاضر ہو غیر حاضر اتنا جھوٹ کس کی بارگاہ میں
جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارے دل کے جذبات چھپے، ہم جگہ غیر حاضر ہو اور کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہنے کا حق تو حضرت حنظلہ کو تھا۔ کیا بات ہے، لبیک یا رسول اللہ کہنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کہنا بند کر، نہیں، یہ بات میری نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعرے کے ثبوت میں عمل بھی تو پیش کرو۔ مسجدیں ویران ہیں، بہت ساری مسجدوں کا تو حال یہ ہے، کبھی کبھی سفر سے ہم لوگ گزرتے، سفر اللہ کی توفیق سے زیادہ، اور میرے پیچھے بہت بڑے بڑے مسافر لوگ بیٹھے ہوئے، جب کہیں مسجد پہ رکتے تو پتہ چلا کہ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ ایسی یہ علامہ منظری صاحب، مفتی حنفی صاحب، یہ سب لوگ مسافر لوگ ہیں، سدا مسافر لوگ ہیں، تو یہ کیا چٹائیوں پہ دھول جمی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نماز پڑھنے نہیں ہے۔ جو مسجدیں ویران ہوگی پھر دشمن اس کو گرائے گا نہیں، مسجدیں پہلے ویران ہوتی پھر گرائی جاتی ہیں، آباد مسجدیں کبھی نہیں گرائی جاتی۔ اس کا ذمہ مسجدوں پہ رونے والوں، اگر تم نے مسجدوں کو آباد رکھا تو کسی کے باپ کی ہمت نہیں تھی کہ مسجدوں کو گرا دیا جائے۔ ویران مسجدیں گرائی جاتی، آباد مسجد کبھی نہیں گرائی جاتی۔ میرے بھائی، مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنے گھر آباد نہیں ہو سکیں گے۔ سحر جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کون جادو کا اثر پڑے گا آپ پر؟ جو بادشاہ کے قلعے میں ہو اس پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، تو جو اللہ کے قلعوں میں ہو اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حفاظت کی زرہ پہنا دیتا ہے، اللہ اکبر، کہ دشمن اس پر کبھی غالب نہیں آتا۔ نمازی پہ دشمن کبھی غالب نہیں آتا، اور اگر نمازی سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو نمازی کی طرف سے اللہ اس کی طرف سے لڑتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، نماز کی طرف آؤ۔ مفتی اعظم کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، اعلیٰ حضرت کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، غوث اعظم کی کبھی، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، دیکھو ہم کن کو ولی مانتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے کہ ان کی کبھی نمازیں نہیں چھوٹی، ٹرینیں چھوٹ گئی۔ ارے آپ جانتے ہیں حضرت قاری امانت رسول صاحب کی حیات میں ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے بتایا گیا جب میں آیا تھا، کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بارات لے کر کے آ رہے تھے اور نماز کا وقت ہوا، آپ نے شاید سنا ہوگا، اور نماز کا وقت ہوا اور لوگوں نے کہا کہ یہاں اگر رکیں گے تو لوٹ لیے جائیں گے، اور نماز یہاں نہ، لیکن کہا ہم لوٹے جائیں گے چلے گا مگر نماز تو قضا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اور تو فرمایا بزرگوں کی یہ فکر ہے اور ہماری کیا فکر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، اب ذرا دل کے کان سے سننا، اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں، اس کو بھی فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھا، کیا لکھا دھیان سے سننا، میں جلدی میرے ٹائم پر بات پوری کروں گا انشاءاللہ، آپ دھیان دیجئے، توجہ فرمائیں کہ بس میرا وقت اب 10 سے 15 منٹ ہی بچا ہے، وہ جو ٹائم دیا میں اسی پہ ختم کر لوں گا، توجہ فرمائیں، کیونکہ میرے بعد بھی مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ بولنے والے موجود ہیں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے صحابہ تم دعا کرو اللہ سے، توجہ کرنا، پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ حدیث یاد رکھنا، دل پہ لکھنا۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو طلبہ مدرسے ہے میں ان سے بھی گزارش، حالانکہ میں کوئی نصیحت کے لائق آدمی نہیں ہوں، لیکن بس میں اپنی آخرت کے لیے ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ نماز چھوڑ کر آپ اپنا ایمان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شاید ثابت نہیں کر سکو گے۔ اس کی وجہ بتاؤں کہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ فاروق اعظم نے دیا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے دیا ہے، 100 سے زیادہ صحابہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ ہم حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے اس کی تعویل کرتے ہیں، ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں مانتے، اور میں خود بھی، کیونکہ میں تو مقلد ہوں اور عوام میں سے ہوں، میں اپنی رائے کیا پیش کروں، جو میرے بزرگوں کا حکم ہے وہی میری بات ہے، ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، لیکن 100 سے زیادہ صحابہ نے فتویٰ دیا ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ میں اس پر لرزتا ہوں، جو میری سوچ ہے وہ یہ کہ اگر تعویل جو ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق قدرت کا فیصلہ نہیں ہوا اور فاروق اعظم اور ان 100 صحابہ کے فتوے کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوا تو تم رہو گے کہاں؟ یہ پاسبل ہے نا، یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تعویل کرتے ہیں، لیکن اگر فاروق
صحابہ نے، امام احمد ابن حنبل نے، امام شافعی نے جو بے نمازی میں کفر کا فتویٰ اگر یہ کہہ دیا گیا، جیسے کہ ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں کہ ہم 20 پڑھتے ہیں تراویح 8 نہیں پڑھتے، تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے کہ 8 پڑھنی تھی تو ہم یہ عرض کریں کہ مولا ٹھیک ہے 8 قبول کر لی جائے، باقی چھوڑ دی جائے، لیکن اگر 8 والوں سے کہا جائے کہ تم نے 20 کیوں نہیں پڑھی تو وہ کہاں سے لائیں گے، ہے نا؟ تو یہ کہ بے نمازیوں کو مومن قرار دیا گیا اللہ کے فیصلے کے مطابق، تب تو چلے ٹھیک ہے کام بن جائے گا، لیکن پاسبل بھی تو ہے کہ اگر یہ صحابہ نے جو فتویٰ دیا اگر ان کے فتوے کے مطابق بے نمازیوں کو کافر قرار دیا گیا تو وہاں کس کی مدد طلب کرو؟ کہاں جاؤ گے؟ کس کو پکارو گے؟ کس کا دامن پکڑو گے؟ اللہ کے بندوں کیا سمجھتے ہو نماز کو؟ صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے میرے بھائی، 10 منٹ کا وقت، زیادہ وقت نہیں لگتا، اور ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نماز نہیں پڑھے پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائی وہ عاشق رسول کیسا ہے جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر نہیں کرتا؟ ہم تو اس عاشق رسول کو جانتے ہیں جو نماز باجماعت کے لیے ممبئی کا سفر کرتا ہے تو پوری ٹرین کا ڈبہ بک کرتا ہے، جسے دنیا امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اس سفر میں بھی میں نے اکیلے نماز پڑھنا ہے، اکیلے نہیں پڑھنا، پورا ٹرین کا ڈبہ اس لیے بک کرنا ہے کہ میں چند لوگوں کو ساتھ لے کر سفر کروں تاکہ نماز باجماعت ادا ہو۔ صرف نماز نہیں بلکہ جماعت ادا ہو رہی ہے اس امام کے ماننے۔ اسی لیے تو ساری بد مذہب تنظیمیں امام احمد رضا کو ہر گالی دے چکی، مگر بد عملی کا الزام بد مذہب ہونے کے باوجود بھی امام احمد رضا پر کوئی لگا نہ سکا۔ امام احمد رضا کے بارے میں غلط باتیں کر کے پیش کی، وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن کسی نے کہا کہ وہ بد عمل تھے؟ کتنا باعمل ہوگا وہ امام جس کے دشمن بھی اس کو بد عمل کہنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس امام کے ماننے والے ہو کر اگر تمہاری مسجدیں سونی ہیں تو تم کس کے راستے پر ہو؟ سنو حدیث پاک جو عرض کرنے چلا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور کسی کو محروم نہ کرے، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور کسی کو محروم نہ کرے۔ صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام فرماتے تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ کس کی زبان ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور بتائیے نا کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، جس کو سب محروم کر دیتے ہیں اس کو اللہ کے رسول عطا کرتے ہیں، جس کو نبی محروم کر دے اب اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمانے بے نمازی محروم بھی ہے اور بدبخت بھی ہے۔ آؤ اگر حضور سے عشق کیا ہے تو حضور کے کہنے پہ عمل کرو۔ امام احمد رضا ایسا عامل سنت، عامل حدیث، عامل قرآن، عامل نوافل کہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام احمد رضا مسجد میں آنے میں لیٹ ہو گئے، اور جب لیٹ ہوئے تو لوگ دیکھنے لگے کہ یہ جب بھی آتے ہیں تو اہتمام سے ہر صف میں پہلا قدم رکھتے ہیں۔ اب لیٹ ہوئے تو ذرا چیک تو کریں کہ جلدی میں کیا کریں گے، مگر لوگوں نے دیکھا اتنی عجلت کے باوجود، حالانکہ ان کی تیز چلنے کی عادت تھی، وہ بہت تیز چلتے تھے، سبک روی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، مگر جب چلنے لگے تو ہر صف میں معمول کے مطابق پہلا قدم رکھا، حتیٰ کہ مصلی پر بھی پہلا ہی قدم رکھا۔ تب لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ تکلف کے طور پہ نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنا تو ان کی طبیعت ثانیہ ہو چکی ہے، فطرت ثانیہ ہو چکی ہے۔ بس آخری بات کے طور پہ آج کل ایک فتنہ چلا ہے، جو لوگ امام احمد رضا کو ہضم نہیں کر پاتے وہ لوگ کہتے ہیں وہ تو مولوی تھے، بس ایک مولوی کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے، بس اتنی بات۔ ایک بات کہوں، لوگ مولوی بھی کہتے ہیں اور ولی ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں، حالانکہ مولوی کا مطلب ہی ہوتا ہے مولا والا، اللہ والا۔ ہاں
لیکن سب مولوی یکساں نہیں ہوتے، مگر بات ہے قرآن کہتا ہے ولی بننے کے بارے میں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ کیسے؟ نصاب کتنا آسان ہے اللہ والا بننے کا، کتنا آسان ہے، کتنا آسان نصاب ہے۔ کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ کیسے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اللہ کی کتاب کو سیکھو، اللہ کی کتاب کو سکھاؤ، تم اللہ والے ہو جاؤ۔ جس امام احمد رضا نے پوری زندگی اللہ کی کتاب کو سکھایا ہے تو وہ اللہ والا نہیں ہے۔ لیکن چلے اگر کسی کو کرامتوں پر ہی یہ بات ہے کہ کرامتوں سے ہی کوئی اللہ والا ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو بتانا چاہتا ہوں امام احمد رضا کو تعصب کی بنیاد پر مولویت کا تانا دینے والوں، وہ مولوی نہیں تھا، صرف اپنے زمانے کا مولائے روم تھا، وہ اپنے زمانے کا شیخ المشائخ تھا، وہ اپنے زمانے کا سید الصوفیہ تھا، وہ اپنے زمانے کا عالم ربانی تھا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کیا آج تک کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سنا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے؟ کیا کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سنا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش نن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے؟ کیا کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سنا کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے؟ ایک عزیز غالب اور میر کی شاعری پر کچھ تفسیرہ کر رہے تھے تو مجھے بھی یاد آیا، امام احمد رضا نے ہم کو بتایا دھوکے بازوں سے دل نہ لگاؤ، کسی سے دل کسی سے مت لگاؤ، پیار سب سے کرو، دل صرف محبوب سے لگاؤ، کیونکہ یہ دل بادشاہ ہے اور بادشاہ کے قدموں میں رکھ دو۔ حضور عالمین کے بادشاہ ہیں، انہی کے قدمے کہتے ہیں سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی، جو ان کی کمائی ان کے قدموں میں رکھ دو۔ آج کل ہمارے لڑکے نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، اور کہا کیوں؟ کہا کسی لڑکے سے دل لگ گیا تھا، دھوکہ کھایا، اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔ پسند کی شادی کے چکر میں نہیں ہوئی تو ٹرین کی پٹری پہ جا کر کے کٹ گیا، کنویں میں چھلانگ لگا دی، یہ سب ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، ایسے سے دل کیوں لگاتے ہو جس سے دھوکہ کھاؤ؟ اس سے دل لگاؤ نا جو وفا کی جان ہے، جو جان وفا ہے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا ہر محبت کی راہ میں جب تم تھک کے بیٹھ جاتے ہو، جب محبت کی راہ میں تم تھک کے بیٹھ جاتے ہو تو ناکام ہو جاتے ہو، لیکن عشق رسول وہ راستہ ہے جہاں تم تھک کے بیٹھ جاؤ گے منزل چل کر خود تمہارے قریب آ جائے گی، تم جہاں بیٹھ جاؤ گے اسی کو منزل بنا دیا جائے گا۔ عشق مصطفیٰ وہ چیز ہے۔ تو غالب نے بھی کسی سے پیار کیا ہوگا تو غالب کو دھوکہ ہوا، تو غالب دھوکے میں آ کر کے غزل لکھتے ہیں کہ دل ہی تو ہے نا سنگ خشک، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک مصرع یہ کہہ دیا کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ محبوب سے اتنا بدزن ہو گئے غالب کہ محبوب کی گلی میں جانے سے بھی نفرت ہو گئی۔ تو امام احمد رضا نے غالب کے جانے کے بعد پھر غالب کو بتایا غالب دھوکے باز کو محبوب بنایا تھا، اس لیے محبوب کی گلی میں جانے سے بھی تجھے ڈر لگتا ہے، لیکن میرا محبوب دیکھ جو دھوکہ دیتا ہی نہیں بلکہ قبر میں بھی کام آتا ہے، اس لیے اب اس کی گلی سے جانے کی بات ہی نہیں کرتے۔ غالب محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، احمد رضا محبوب کی گلی سے نکلنا نہیں چاہتے۔ غالب کہتے ہیں جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اور بریلی کا کلندر کہتا ہے پھر بے گلی گلی تباہ وہ برے سب دکھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور کشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تو آخری بات کے طور پہ جو کہہ رہا تھا امام احمد رضا کو لوگ کہتے ہیں وہ مولوی تھے، مولوی
ایسی بات کرتا ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سخت کو روکیے، یہی امتحان۔ مولوی ایسی بات کرتا ہے، بندہ ملنے کو قریبے، حضرت عادل گیا لمعے باطن میں گمنے، جلوہ ظاہر۔ ایسی باتیں مولوی لوگ کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر وہ مولانا احمد رضا لوگ تعصب کی بنیاد پہ کہتے ہیں تو اب سنیے، ایک بار کا واقعہ ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ حکیم اجمل خان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں۔ ان کے ایک دوست تھے جو الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اور ان دونوں میں گہری دوستی تھی، اور ملک کے شام سے ایک سید صاحب آتے تھے جو حکیم اجمل خان کے یہاں رکتے تھے، اور حکیم اجمل خان اتنے نباز حکیم تھے کہ آپ لوگ ان کو جھوٹتے ہیں، ان کی اب میں کیا کوئی تعریف کروں اور کیا ان کا ذکر کروں، لیکن جو ملک کے شام کے سید صاحب تھے نا، تو وہ حکیم اجمل کے یہاں رکتے تھے، اور وہ صاحب کرامت سید صاحب تھے، ولی تھے، اور حکیم صاحب اور وکیل صاحب ان کی کرامت دیکھ چکے تھے۔ کرامت کا ذکر بھی حکیم صاحب نے کیا کہ ایک مرتبہ کسی بیمار کی طرف سے بلاوا آیا، تو حکیم صاحب نے سید صاحب کو اور وکیل صاحب کو کہا چھٹی میں تو میرے ساتھ تم بھی چلو۔ تو حکیم اجمل نے نبض وغیرہ دیکھی، کہا اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ تو اچھا ہو جائے گا۔ سید صاحب نے کہا حکیم صاحب بدنام ہو جاؤ گے، دوا مت دینا، یہ 3 دن میں مرنے والا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا میں حکیم ہوں سید صاحب، آپ فقیر لوگ یہ کیا باتیں کرتے؟ کہا مت 3 دن انتظار کرو، میں جا رہا ہوں۔ یہ تو دلی آ گئے لوٹ کر، 3 دن میں واقعی وہ بندہ مر گیا۔ حکیم صاحب کہہ رہے تھے نبض تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن سید نے کہا تو ہو گیا۔ تو بہت معتقد تھے حکیم صاحب بھی اور وکیل صاحب بھی، تینوں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت گپ شپ چل رہی تھی۔ اتنے میں وکیل صاحب کی زبان سے نکلا، وہ بریلی کے مولانا احمد رضا نا بڑے توہم پرست آدمی ہیں، یہ ان پہ الزام لگا۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ وہ توہم پرستی کی وجہ، وہ بولے وہ بحیرہ کے جو مہدی میاں ہے نا، وہ بازار میں بھی ملتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں چومتے ہیں، وہ سیدوں کے پیر چومتے ہیں بازار میں بھی، کہتا ہوں پرست تو مولوی ہے۔ سید صاحب نے غصے میں کہا حکیم صاحب اگر دوستی قائم رکھنا ہے تو اس کو منع کرو کہ یہ مولانا کے خلاف کچھ نہیں کہے گا۔ وکیل نے کہا سید صاحب آپ ان سے کبھی ملے نہیں، کوئی مرید نہیں، کوئی شاگرد نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی تعلق نہیں، اتنی محبت کیسے امٹ آ رہی ہے دل میں؟ میں آپ کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا کچھ بھی ہو میں ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا، اور اگر آپ بولو گے تو آج کے بعد ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وکیل صاحب نے کہا آپ اتنا گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے غصے میں نہیں کہنے والی بات بھی کر دی۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملا تو نہیں ہوں ظاہر میں، مگر میں نے ان کو بارگاہ رسالت میں دیکھا۔ بس اتنا کہا، بارگاہ رسالت میں دیکھا، اتنا کہا تو دونوں نے پیر پکڑ لیے۔ کیا دیکھا بتاؤ؟ حکیم صاحب اور وکیل صاحب نے سید صاحب کو منہ پہ انگلی رکھ لیا۔ ارے میں نے کیا کہہ دیا؟ راز کی بات بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی۔ کب بتانا پڑے گا سید صاحب کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں کیا دیکھا؟ تو کہا سنو، اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے جس کو کہتے ہیں نا مقام حضوری۔ حضور کا دربار جب سجتا ہے تو کچھ ایسے اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو ان میں میں بھی ہوں۔ اللہ نے وہ سید صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان میں میں بھی ہوں۔ تو کہا اچھا؟ تو کہا جب میں بارگاہ رسالت میں بیٹھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور حضور تخت پہ بیٹھے اور اس سے فرماتے ہیں اٹھو اور میرے سامنے میری شان بیان کرو، اور وہ جوان حضور کی شان ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا نانا جان یہ کون خوش نصیب جوان ہے جس کو آپ اتنی توجہ سے سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت دیکھی اس دن سے میں بھی ان کا شہدا ہو گیا۔ اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے عشق کے یوں ڈنگ کے بجائے اور حضور کی بارگاہ میں یوں مقبولیت ملی۔ آئیے صرف زبان کے عاشق نہیں عمل کے عاشق بنیے، جس کا مقام یہ تھا کہ جس نے ہمیں پیغام دیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ بس 2 منٹ میرے باقی ہے، اس میں اس کا استعمال کرتے ہوئے کہہ دوں، حضور کا ذکر کثرت سے کرنے کا، اگر آپ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی طریقہ نہیں آتا، سیرت کیا بیان کرو گے، معجزات کیا بیان کرو گے، نہیں آتا کچھ، تو حضور پر درود پڑھا کرو۔ یہ بھی تو حضور ہی کا ذکر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم سے کم 313 بار پڑھو، 6 منٹ لگیں گے، 500 مرتبہ پڑھو گے تو 10 منٹ لگیں گے، 1000 مرتبہ پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے، اور بہت مصروف ہو، بٹن والی تسبیح ہاتھ میں لے لو، کوئی ریاکار کہنے دو، کوئی دکھاوا کہنے والا کہنے، جو کسی کو کہنا ہے کہنے دو، آپ 1000 بار درود شریف روزانہ پڑھ لیا کریں، اور 1000 بار جو درود پڑھے گا اس کو بشارت ہے کہ وہ حضور کی زیارت کرے گا مرنے سے پہلے، اور مرنے سے پہلے جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جائے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی، اور انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی، اور جو 1000 مرتبہ یعنی کثرت سے درود پڑھتا ہے، مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی، انشاءاللہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، یہ درود کثرت سے پڑھنے کی برکت ہے، اور ہر درد کی دوا درود شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد حضور کا پر درود کثرت سے پڑھا کرو، ساتھ ہی ساتھ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے عادی بنو، اور اگر مالدار بننا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے قرض کی ادائیگی کے لیے اور مالداری کے لیے ایک نسخہ بتایا، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ایسی دولت آئے گی کہ تم سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گے۔ احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، اللہ ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے گا، لیکن آپ مجھے معلوم ہے کرو گے نہیں، کیونکہ اس کو فجر میں پڑھنا ہے۔ ہاں سید صاحب آپ دعا کرو، پیر صاحب آپ دعا کرو، سبھی کچھ کریں گے، آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ کس دن کے لیے ہو؟ آپ عیاشیاں کریں گے، آپ موج مستیاں کریں گے، آپ انٹرنیٹ کا مس یوز کریں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو خود کرنا پڑے گا، آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ ارے ادھر تو مال، لیکن مال آنے کی نیت سے نہیں پڑھنا، یار کی رضا کے لیے پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو یہ تسبیح پڑھو، کلمہ شریف پڑھنے کے عادی بنو، درود شریف پڑھنے کے عادی بنو، اور نماز تو کبھی مت چھوڑو۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہو، اتنی قلت ہے وقت کی کہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو، نماز مگر مت چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ